सुप्रीम कोर्ट के सामने इस अज़म का अदा किया कि वो अपनी बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको वकला तक रसाई दी जाए ताकि वो नैब केस के हवाले से अपना मौक़िफ़ प्रॉपर बयान कर सकें। कल पूरा मुल्क, पूरी कौम इंतज़ार में थी कि इमरान खान साहब बात करेंगे। उनको कल लाइव दिखाया जाना चाहिए था और कोर्ट के अंदर भी एक सीनियर जज उन्होंने इस बात का इजहार किया कि बिल्कुल दिखाया जाना चाहिए। मेरे ख्याल में जो नुक्ता मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने उठाया कि इस वजह से नहीं दिखा सक रहे या नहीं दिखाना चाहिए कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस नहीं है, इससे हम एहतराम रखते हुए, इससे हम डिफरेंस रखते हैं, इससे हम इख्तलाफ इस नुक्ते से रखते हैं बतौर वकला, बतौर पाकिस्तानी, बतौर सियासी कारकुन के नैब का काम है पाकिस्तान के खजाने से लूटा हुआ पैसा वापस निकालना। अगर तो ये किसी की जाती जायदाद का मसला है तो फिर तो बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब की बात दुरुस्त लगती है, लेकिन अगर कौमी खजाने से लूटा हुआ पैसा वापस निकालना है और उसके हवाले से कानून साजी में तरमीम है या कोई भी कानून साजी करनी है, यह बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट का केस है। इस वजह से हमारी राय ये है कि लाइव दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर कौम का खजाना पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट क्या हो सकता है। हम तवक्को रखते हैं अपने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से कि वो अगली पेशी पे जब इमरान खान साहब अपनी बात करेंगे तो लाइव स्ट्रीम दिखाया जाए, जिस तरह बाकी केसेस में लाइव स्ट्रीम दिखाया गया। दूसरी बात, इमरान खान साहब पे केसेस बनाए गए और बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, खासकर अभी जो एक और ट्रीजन केस बनाने की बातें हम सुन रहे हैं, जो FIA की इन्वेस्टिगेशन की भी बात सामने आई है। देखिए, कल हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रऊफ हसन साहब ने इस बात को वाज़ेह किया है एक चैनल पे बैठ के ARY पे काशिफ अब्बासी के साथ कि ये जो कोई वीडियो है इमरान खान साहब को इसका इल्म नहीं है। इमरान खान साहब का नुक्ता बड़ा सिंपल है, तहरीक इंसाफ का नुक्ता बड़ा सिंपल है। हम 1971 में क्या हुआ, किसने क्या किया, ये ना उसका वक्त है ना उस पर हमने कोई बात करनी है। हमारा नुक्ता सियासी है, जिस पे हमारे सिटिंग चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बड़ी मुनासिब बात परसों की थी एक चैनल पे, और वो ये थी, हम ये कहते हैं कि सियासी एंगल से बात कर रहे हैं कि जब अवाम वोट डालने जाती है तो जहां वो वोट डाले वो रिजल्ट उधर ही निकले, वो गलतियां ना दोहराएं जो गलतियां हमने 71 में या उसके बाद सन 88 में या उसके बाद सन 90 में या 97 में या 2002, 13 या 18 में की हैं। सियासी बात की है। बाकी इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, और बतौर वजीर आजम ये बात की, और बतौर वजीर आजम ये बात भी की कि इमरान खान साहब से ज्यादा शायद उन्होंने कहा कि मेरे से ज्यादा इस मुल्क को फौज की जरूरत है। तो जो कोई इस बात को कोई एंगल देना चाहता है इमरान खान साहब को और उनके इदारों के बीच में फासले पैदा करना चाहते हैं, हुकूमत ये वक्त को कहना चाहता हूं अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, और आपको तो हम हुकूमत ही नहीं मानते, आप कोई और काम करें। जिस तरह से गलत काम आप कर रहे हैं वो ना करें। इमरान खान साहब इस मुल्क के साबिक वजीर आजम हैं और बतौर वजीर आजम वो अपने इदारों के साथ खड़े हैं। हाँ, एक हमारा सियासी नुक्ता, उसूली नुक्ता इमरान खान साहब का 27 साल से है, वो आज भी है, वो कल भी था और आने वाले कल में भी होगा, और वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। जब जब एस्टैब्लिशमेंट का रोल आएगा तब तक हम एतराज करेंगे, लेकिन जहां रिवायती एक रोल है एस्टैब्लिशमेंट का, इदारों का, पाक फौज का, एयरफोर्स का, नेवी का या हसास इदारों का, उसके पीछे इमरान खान साहब ऐसे ही तगड़े खड़े और तहरीक इंसाफ जिस तरह एक मुहिब्बे वतन लीडर को खड़ा होना चाहिए। इसलिए हुकूमत वक्त को कहना चाहते हैं कि केसेस तो आपने बहुत कर लिए, इस केस में आपकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि इस केस में कोई दम नहीं है। इमरान खान साहब हमेशा पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान के आईन के साथ खड़े हैं, लेकिन ये बात बरमला कहते हैं कि हम पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते, और यही हमारा बयानिया था 9 अप्रैल की रात जब इमरान खान साहब से पूछा गया उससे पहले बतौर वजीर आजम कि पाकिस्तान की एक तारीख रही है, आज से नहीं है, हमेशा से है, हमारी पाक सरजमीन को यूज करवाया गया, हमारी पाक सरजमीन को बड़ी ताकतों ने यूज किया। इमरान खान साहब ने वो तारीखी जुमला अदा किया कि एब्सोल्युटली नॉट, कि जब जब इमरान खान साहब वजीर आजम होगा पाकिस्तान की सरजमीन का 1 इंच भी किसी गैर मुल्की ताकत की ईमा पे यूज नहीं होगा। और वो तारीखी अल्फाज इमरान खान साहब ने यूज किए कि वी कैन बी पार्टनर्स इन पीस बट नॉट इन वॉर, और उन्होंने साबित किया बतौर वजीर आजम इमरान खान साहब के दौर में एक ड्रोन स्ट्राइक नहीं हुआ। कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान की सरजमीन में
کوئی فورن بوٹ آیا ہو یا کوئی ایسی بات ہوئی ہو کہ اسلام آباد کے فیصلے اسلام آباد سے باہر ہوئے ہوں. اور یہی بہت سے لوگوں کو غصہ ہے, رنج ہے بہت سے لوگوں کو کہ بطور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے پاکستان کی سوورنٹی اور انٹیگریٹی کو بحال کیا. اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ غلط کیسز ختم کیے جائیں, غلط کیسز بند کیے جائیں. جس طرح پرسوں ان کے خلاف عدت کیس میں کیا گیا کہ فیصلہ سنانا تھا لیکن ٹاؤٹ بھیجے گئے اور الٹا کیسز ہمارے وکلاء پہ کیے گئے. وہ وکلاء جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے ان پہ آپ نے دہشت گردی کے پرچے کاٹے, لیکن جب ہمارے انفارمیشن سیکٹری پہ جانی حملہ ہوا اس میں آپ نے دہشت گردی کا پرچہ نہیں لگایا. غلط بات ہے, آپ کو شرم آنی چاہیے. انشاءاللہ ان کیسز سے عمران خان صاحب نکلیں گے, عدت سے بھی نکلیں گے, عدت والے کیس سے, القادر والے کیس سے بھی نکلیں گے, سائفر والے سے بھی نکلیں گے اور عمران خان صاحب واپس پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. آپ کا بہت شکریہ. خان صاحب یہ بتائیے گا, کل بھی آپ نے جو ویڈیو اپنا موقف دیا ایک چینل میں, آپ کے جو ترجمان ہیں پی آئی کے انہوں نے بھی اپنا موقف دیا. یہ جو اکاؤنٹ ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے. اس پہ آج کور کمیٹی کی ایک میٹنگ ہے اور اس میں مضبوط فیصلے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور کچھ چیزیں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ آئندہ سے نہیں ہوگی. اور عمران خان صاحب کی کوئی بھی چیز آئندہ سے اگر ٹویٹ ہوگی وہ تب ہوگی جب عمران خان صاحب کی 100% نالج میں لے آیا جائے. آپ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی آج؟ عمران خان سے آج ملاقات پاسبل نہیں ہو سکی کیونکہ بہت شارٹ انہوں نے ہیئرنگ کی ہے, لیکن امید ہے اگلی پیشی پہ ملاقات ہو جائے گی. کچھ وکلاء ہمارے گئے ہیں. ریاست کی طرف سے کالی بھیڑے کہا گیا ہے, جس کو کیا کہتے ہیں اس میں؟ بہت غلط بات ہے. عدلیہ میں اس طرح کی باتیں کرنا اس وقت جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات ہے, اور جو عدلیہ کو کالی بھیڑوں کا تانا دیتا ہے ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں صبح صبح ذرا آئینے کو دیکھ لیں, آپ کو سیاست کی کالی بھیڑ نظر آ جائے گی. میں دے لوں پہلے, آپ نے کرنی, میں پہلے بات کر لوں یا نہیں میں کر اچھا شویتا سائٹ کو السلام علیکم. دیکھیں, عمران خان نے اتنے مہینے جیل میں انہوں نے اپنے سارے کیسز انہوں نے کہا کہ میں ان کا سامنا کروں گا اور ان سے سرخ رو ہو کے نکلوں گا. اب جب ٹائم آ گیا ہے اور کیسز کا بالکل ختم ہو چکے تھے تو ایک تماشا انہوں نے عدت کیس میں کر دیا. وہ جو کیا نام ہے اس کا, خابر مانکا نے وہ پلان کر کے آیا تھا, اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہاں ڈسرپشن کر دو کیونکہ اس دن فیصلہ سنایا جانا تھا. اب رہ گیا سائفر کیس. سائفر جو ہے وہ منڈے کو اب اور گھسیٹ نہیں سکتے, اس کو ختم ہونا چاہیے. 2 کیسز ہو گئے, پھر اب یہ بنانا چاہ رہے ہیں کوئی 1971 کا کیس. دیکھیں اب ٹائم آپ کا اگر خیال ہے کہ جب تک عمران خان کے آگے کیسز چل رہے تھے اور انہوں نے ان کا سامنا کیا ہے ایمانداری سے, انہوں نے کہا میں ان سے سرخ رو ہو کے نکلوں گا, تو اب یہ کیا ٹیکٹکس ان کو استعمال کرنی پڑی ہیں تاکہ عمران خان کو جیل میں رکھا جائے یا اس کی تصویر نہ نکلے. لیکن اب حد ہو گئی ہے, ہماری بھی ایک حد ہو گئی ہے. جب تک ہم نے بڑے لحاظ سے اور صبر سے عمران خان کے ساتھ ہم بھی ساتھ کھڑے رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا میں ججز کے اوپر, ہم نے آج تک کسی کے اوپر کوئی بات اس لیے نہیں کی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ججز کے اوپر بھی پریشر ہے, لیکن انہوں نے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انصاف دے سکیں. لیکن اب حد ہو گئی ہے. اگر ان کا خیال ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے, ہم اسی گرمی میں آ کے, اب جب ناانصافی کا وقت شروع ہو رہا ہے, اب ہم آ کے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ جائیں گے. ہمیں کوئی بھی نہ بیٹھا ہو, ہم بیٹھ جائیں گے اور ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. اگر ہمیں بھی جیل میں ڈالنا ہو اور ہمارے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان کو بھی جیل میں ڈالنا ہو, ہم سب تیار ہیں. اور جیل بھر دیں, پہلے 7,500-8 ہزار لوگ ہیں, اس کے اندر ہم ساروں کو ڈال دیں, کیونکہ ہمیں بھی جس وقت جو لائرز ہیں, آج کیس اس لیے نہیں ہوا کیونکہ جو لائر تھا عثمان گل وہ کورٹ کے اندر تھا, اس کے اوپر بھی دہشت گردی کا پرچہ ڈال دیا ہے. اور اس قسم کی جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, اب چاہے ہمارے لائرز کے ساتھ ہو رہی ہوں, چاہے عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہوں, اب برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. 9 میں رہ گیا ان کا. عمران خان نے ابھی کہا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں
کہ 9 مئی کو ہوا تھا اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائی جائے. فیض عیسیٰ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ہم ان سے پھر سے ان کی طرف سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ تحقیقات ہو سکیں کہ عمران خان کے اوپر انہوں نے کہا کہ جنہوں نے مجھے اس دن اریسٹ کیا اور جنہوں نے اس دن CCTV کیمرہ کی فوٹیج چوری کی ہے، آپ ان کو بلائیں اور پوچھیں کہ یہ کہاں CCTV فوٹیج کدھر ہے. اس میں ساروں کا پتہ چل جائے گا اور جب وہ پتہ چل جائے گا ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. لیکن ہم ایز اے فیملی کی طرف سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری اب اس لیول پہ وہاں پہ بات پہنچ گئی ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ ہم آرام سے یہاں بیٹھ کے یہ تماشا دیکھتے رہیں گے. ہاں، لیکن چکی والی جو میری بہن بتا رہی ہیں کہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ کون بات کر رہا ہے کہ میرے پاس ایئر کنڈیشن کمرہ ہے اور اتنا بڑا کمرہ ہے. چکی جو ڈیتھ سیل قسم کا کمرہ ہے اس کے اندر ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، ان کو اپنے لائر سے نہیں ملنے دیا جاتا، ان کو پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو ہفتے میں ایک دفعہ 20 منٹ کے لیے ملنے دیا جاتا ہے. آج بھی جب ہم کھڑے تھے تو ہمیں 10 منٹ کے لیے انہوں نے کھڑے نہیں ہونے دیا گیا. جو پولیس والا تھا اس کو اوپر سے فون آ رہے تھے سپریم کورٹ کا آرڈر اور سپریم کورٹ کا آرڈر لے رہے ہیں. ان کا بلڈ ٹیسٹ ہو چکا ہے عمران خان کا، وہ نہیں دے رہے ہیں. وہ پیمز والے وہ بھی نہیں دے رہے کہ پتہ چلے کہ یہ کس قسم کی ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں ان کے. یہ اتنی آفت آئی ہوئی ہے. ہم ججز سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنی عزت بچا لیں، پاکستان کو بچا لیں. لیکن اب یہ بس کرنا چاہیے. کتنی دیر تک یہ چلائیں گے؟ عمران خان نے نہیں کوئی ڈیل کرنی. ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پھر سے، عمران خان نے ڈیل نہیں کرنی. اگلا لائے عمل آپ کا کیا ہے؟ ہمیں اس کی بلڈ ٹیسٹ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں فکر ہے کہ آپ ان کو زہر نہ دے دیں. لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. ہم چپ کر کے نہیں آپ بیٹھنے لگے. اب ہم خود نکلیں گے اور کوئی ہمارے ساتھ نکلنا چاہتا ہے وہ ضرور نکلے گا. لیکن یہ اب آپ حدیں کراس کر رہے ہیں. جج صاحبان آپ اس پہ فیصلہ دیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا فیصلہ ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی بے گناہ ہیں. اب آپ فیصلہ دیں، نہ اپنے ساتھ یہ زیادتی کریں اور نہ ہی جو ان کو قید میں ہیں کئی 100 لوگ ہیں نہ ان پہ زیادتی کریں. اور آئندہ کے لیے اگر کیسز کا اگلے ہفتے تک نہیں فیصلہ ہوتا ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ اب ججز کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے. ہم ججز کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ فیصلہ دیں. مہربانی.